اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے، یہ صحیح مسلم شریف کی 2722 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ وزکاہا، یا اللہ تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، کیا ان چیزوں کی حضور کو ضرورت تھی؟ تزکیہ نفس کی حضور کو ضرورت ہے؟ پاک ہونے کی حضور کو ضرورت ہے؟ میں صدقے جاؤں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کملی والے تیرے تو قدمان مبارک جس جگہ لگ جائے وہ جگہ پاک ہو جائے، جن نسلوں میں تو جلوہ گر ہو جائے وہ نسلیں پاک ہو جائیں، جن خطوں میں تو جلوہ گر ہو جائے وہ خطے پاک ہو جائے۔ آج تک ہم کہتے ہیں مدینہ پاک، مکہ پاک، صدیاں گزر گئی سونے کو وہاں پہ ہوئے، آج بھی ہم ان علاقوں کو پاک کہتے ہیں، ان کو شریف کہتے ہیں۔ مکہ شریف ہے جی، مدینہ شریف ہے جی، مکہ پاک ہے جی، مدینہ پاک ہے جی۔ کملی والے تیری شان پر قربان جائے، تو پھر یہ حضور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جیسے پلیتوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو پاکی عطا فرما، ان کو تقوی عطا فرما، ان کو پرہیزگاری عطا فرما، ان کو اخلاص عطا فرما۔ یا سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ حضور ہمیں دعا سکھا رہے ہو، اس طرح دعا کیا کرو۔ یا اللہ مجھے پاک بھی کر دے، مجھے تقوی بھی سکھا دے، مولا کریم مجھے اپنا قرب بھی عطا فرما دے۔ مولا تجھ سے زیادہ کوئی پاک کرنے والا کوئی نہیں، میرا ولی بھی تو ہے، میرا مولا بھی تو ہے۔